آج کے اس پڑھے لکھے زمانے میں، پڑھے لکھے دور میں، نئی نسل کو دروازہ محمد و آل محمد سے دور رکھنے کی خاطر بعض لوگوں کا میڈیا پر آ کر یا اپنی اپنی مساجد میں، اپنے اپنے خطبات جمعہ میں ہمارے خلاف یہ پروپوگنڈا کرنا کہ یہ شیعہ حضرات اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ خدا کی توحید کے قائل ہی نہیں ہیں، اول و آخر ان کے پاس سوائے علی ابن ابی طالب کے کچھ اور نہیں ہے، بلکہ یہ اگر نبی کو بھی مانتے ہیں تو مجبوراً مانتے ہیں، در حقیقت یہ فقط علی ابن ابی طالب کو ہی مانتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس کے علمی جواب کی جانب بڑھوں، ایک نقدی جواب تو یہ ہے کہ مولانا آپ کا یہ فرمانا تو بالکل درست ہے کہ ہمارے پاس علی ابن ابی طالب کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہمارے پاس علی ہے تو جہاں علی ہے وہی نبی ہے۔ سلام علیہ تو جو فرما رہے جی، جہاں علی ابن ابی طالب ہے، علی چونکہ وہ دروازہ ہے جو باب نبوت بھی ہے اور باب توحید بھی، معرفت خدا کا دروازہ بھی علی ہے، معرفت رسول کا دروازہ بھی علی ہے۔ تو جب علی ہمارے پاس ہے تو اب کسی کو حق کے اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم دین علی سے لے کے بڑھ رہے ہیں، ہم نے رہبر و رہنما علی ابن ابی طالب کو مانا ہے۔ اور فرمانے میرے عزیزوں، لہذا آج نسل نوجوان کو دہلیز اہل بیت سے دور رکھنے کی خاطر بعض لوگوں کا یہ پروپوگنڈا کرنا کہ شیعہ حضرات کا اللہ کی توحید پر ایمان نہیں ہے، العیاذ باللہ، یہ میں اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ میں اعتراض پیش کر کے پھر اس کا علمی جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ آواز جو ہے وہ اس مسجد کی چار دیواری میں محدود نہیں رہے گی، آپ کے توسل سے بھی اور پھر اس میڈیا کے توسل سے بھی انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں آوازیں چلی جاتی ہیں، تو جو سنے گا حقیقت اس کے سامنے آئے گی کہ کون کون اللہ کی توحید پر کیسے کیسے ایمان رکھتا ہے۔ اور فرما رہے میرے عزیزوں، لوگوں کو ذہنوں میں یہ زہر بھرنا، پروپوگنڈا کرنا اور لوگوں کو دروازے اہل بیت سے دور رکھنے کی خاطر بچوں کے ذہنوں میں یہ پہلے سے یہ چیزیں ڈال دینی تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جب یہ زہر ہوگا، ایک وہم باطل ہوگا، تو کوئی نہ مجلس میں جائے گا، نہ وہاں جا کے بیٹھے گا، نہ بات کو سنے گا، نہ اسے ہدایت ملے گی۔ ذہن میں رکھنا کہ ملا بہت چالاک آدمی ہے، ملا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سینمے میں جانا حرام ہے۔ ہائے ہائے، غور ہی نہیں فرما رہے آپ نے، پہنچ رہی ہے بات؟ آج تک کبھی کسی جگہ سے یہ صدا حاج صاحب میں ہی بلند ہوئی ہے کہ سینمے میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، رقص و سرود کی محفل میں جانے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، جوا خانے میں جانے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، شراب خانے میں جانے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ایسی محفلوں میں جانا حرام ہے، لیکن وہاں پر مولانا کبھی نہیں کہیں گے، وہاں ملا کبھی نہیں کہے گا، اس لیے کہ اسے یہ یقین ہے کہ جو بچہ سینمے میں جائے گا وہ پلٹ کے گھر ہی آئے گا۔ غور کریں گے عزیزو، کچھ کہنے جا رہا ہوں، وہ شراب خانے میں جائے گا، نشے کی حالت میں بھی ہوگا تو پلٹ کے گھر آئے گا، توجہ فرما رہے، جوا خانے میں جائے گا، کچھ اور بدکاری کرے گا، پلٹ کے گھر آئے گا، لہذا اسے وہاں ٹینشن نہیں ہے، پرابلم مجلس میں ہے، اس لیے کہ جب وہ مجلس میں جائے گا تو پلٹ کے پھر گھر نہیں آئے گا۔ تو فرمانے میرے عزیزوں، لہذا ذہنوں میں یہ زہر بھرنا، مختلف اعتراضات اٹھانے، حالانکہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ العیاذ باللہ شیعہ لوگوں کا توحید پر ایمان ہی نہیں، یہ العیاذ باللہ علی کو خدا سے ملا دیتے، اس دیوانے
کو, اس مجنون کو, اس عقل سے عاری شخص کو کم از کم شیعوں کا کلمہ یاد ہونا چاہیے. آپ غور فرما دیں, ہم 5 وقت یا 3 وقت ہمارے مینار سے جو آذان گونجتی ہے, توجہ فرما رہے ہیں, یہ بھی بہت بڑا اعتراض ہے. تم نمازیں 5 پڑھتے ہو, اذانیں 3 دیتے ہو. یار کم از کم چلو ہمیں چھوٹے بھائی سمجھ کے قبول کر لو, کم از کم 3 آذانیں دیتے ہیں مگر 3 ایک جیسی دیتے ہیں. نقد نہیں کر رہا ہوں, کسی بھی اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں بھائی, یہی قبول کر لو, چونکہ اذان کا مطلب یہ لوگوں کو بتانا کہ وقت نماز ہو گیا ہے. تو جب آذان ہو گئی, مینار سے لوگ متوجہ ہو گئے, تو اس کے بعد دوبارہ پھر سے آذان دینے کا فلسفہ سمجھ سے باہر ہے. تو جو فرما رہے ہیں, تو عزیزان گرامی قدر, وہ جو 3 مرتبہ ہمارے میناروں سے آذان ہوتی ہے, اس آذان کو بھی اگر کوئی غور سے سنے تو 4 مرتبہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے کے بعد 2 مرتبہ اللہ کی توحید کا اعلان کیا جاتا, پھر رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہوتا, پھر اس کے بعد علی کی ولایت کا اعلان ہوتا. اور فرما رہے ہم اشہد ان علی ولی اللہ کے قائل ہیں. اور جو فرما رہے یا نہیں فرما رہے, ہم اشہد ان علی ولی اللہ کے قائل ہیں. ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کا ولی ہے. ہم علی اللہ نہیں کہتے, علی ولی کہتے ہیں. زندہ رہے, سلامت رہے, آباد رہے. میری توقع سے بڑھ کے ماشاءاللہ بہت افضائی فرما رہے ہیں, زندہ ہے. مگر یہ نعروں کی گونج میں بیان جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے, یہ ذہنوں میں جگہ دیجیے کہ کچھ ادلہ دے کے جا رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. ہم اشہد ان علی ولی اللہ کے قائل ہیں, ہم علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اور علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے ہم اللہ کی توحید اور علی کی ولایت کے درمیان محمد کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں, اور رسول کی رسالت کا اعلان کر کے پھر لوگوں کو بتاتے, لوگوں ذہن میں رکھنا, ہم علی کو ولی اپنی مرضی سے نہیں مانتے, محمد نے خدیر میں علی کو ولی منوایا ہے. حیدری. اور فرمانے میرے عزیزوں, تو لہذا یہ پروپیگنڈا کرنا, لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا, اور لوگوں کو دروازے اہل بیت اور ہدایت سے دور رکھنے کی خاطر کہ نہ وہ شیعوں کے قریب جائے گا, نہ ان کی بات کو سنے گا, نہ ان کو سمجھ آئے گی کہ ان کا فلسفہ کیا ہے. لیکن ذہن میں رکھنا, فطرت کی آواز پر کبھی پابندی نہیں لگائی جاتی. غور فرما رہے ہیں, فتووں کی ذات سے اگر ذکر سیر الشہداء رکنا ہوتا تو آج سے 1400 سال پہلے رک گیا ہوتا. جتنے فتوے بڑھتے چلے جاتے اتنی اس ذکر کے اوپر رونق اور زیادہ آتی چلی جاتی. اور فرما رہے ہیں, لہذا توجہ کیجیے گا, ریکارڈ بھی ہو رہی ہے بات, اور آپ بھی ذہنوں میں جگہ دیجیے گا. مسلسل 5 دن سے میں مسلسل عقیدہ توحید پر بات کر رہا ہوں کہ مکتب جعفریہ شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ خداوند متعال کی وحدانیت پر اس طرح سے ایمان رکھتا ہے کہ ہم مسلسل یہ اعلان کرتے چلے آ رہے ہیں. ہماری دعاؤں کی کتابوں کو اٹھائیں, ہماری حدیث کی کتابوں کو اٹھائیں, ہماری وظائف کی کتابوں کو اٹھائیں, اور وہاں جا کر ان دعاؤں کو مطالعہ کریں. ہم جب بھی خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں تو ہم دعا بھی اپنے لفظوں میں نہیں کرتے, ہم الفاظ بھی وہی استعمال کرتے ہیں جو محمد و آل محمد نے عطا کیے ہیں. نہیں میرے عزیزوں,